بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر کتاب بدایۃ الہدایہ حضرت امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس خوبصورت تصنیف لطیف کے درس کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ 13واں درس ہے اس کتاب کا، جس میں ہم آداب الصلاۃ کے چیپٹر تک پہنچے ہیں۔ اس سے قبل حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو دوست ہمیں سن رہے ہیں ان کو ادراک ہوگا کہ آپ نے اس سے قبل طہارت کے مسائل بیان کیے اور کس طریقے سے وضو کرنا ہے، پھر غسل، پھر تیمم، پھر اس کے بعد مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے، پھر آداب کیا ہیں مسجد شریف کے، یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اب نماز شروع کرنے سے لے کر جو نماز کے اندر کی کیفیات ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کل ہماری نمازوں کے حوالے سے جو کیفیت ہو چکی ہے، الا ماشاء اللہ امت مسلمہ میں نوجوان نماز چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور نماز کی کیفیات نصیب نہیں ہیں۔ اکثریت ایسی ہے جنہوں نے اسے عبادت کے بجائے عادت بنا دیا ہے اور اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ اس میں خشوع و خضوع اور حضور قلب نام کی کوئی شے موجود نہیں ہوتی۔ تو آئیے دیکھیے ذرا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز کے اندر ہمیں کیا تلقین فرما رہے ہیں کہ کیسے ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ مِن طَہَارَةِ الْحَدَثِ، جب تو نجاست سے پاکی حاصل کر لے اور حدث اور جو ہے وہ اس سے پاک ہوتے ہوئے وضو کر لے اور طہارت حاصل ہو جائے اور تیرا بدن، تیرے کپڑے اور نماز کی جگہ یہ تینوں پاک ہوں، یعنی ان تینوں چیزوں کا خیال رکھنا کہ بدن بھی، کپڑے بھی اور جس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے وہ پاک ہوں، صاف ہوں، وہاں کوئی نجاست نہ ہو، اور ستر عورت بھی ہو، یعنی تمہارا جو ستر ہے وہ ڈھانپا ہوا ہو، جو ایک مرد کا من السرۃ الی الرکبہ، اس کی ناف سے لے کے اس کے گھٹنے تک یہ جو ستر ہے یہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر یہ ڈھانپا ہوا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگ آج کل شارٹ پہن کے ہی اپنے گھروں میں، یعنی جو گھٹنوں سے بھی اوپر ہوتا ہے تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی۔ یہ ضروری ہے کہ انسان کا ستر جو ہے وہ ڈھانپا ہو۔ پھر فرمایا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ نماز کی نیت باندھنے سے پہلے، اور تمہارے مراوحاً بین قدمیک، تمہارے قدموں کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا چاہیے، انہیں جوڑنا بھی نہیں، زیادہ کھولنا بھی نہیں۔ واستو قائما، بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے اور ایک باوقار طریقے سے دونوں پاؤں کے درمیان گیپ اتنا ہونا چاہیے کہ جو اچھا لگے، اور اس کو فقہائے کرام نے حدیث پاک کی روشنی میں ایک بالشت یا 4 انگلیاں اگر کھول کے رکھی جائیں تو اتنا قرار دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں اپنے دل کو حاضر رکھ لو اور انہیں وسوسوں سے خالی کر لو، اور دیکھو کہ تم کس ذات کے سامنے کھڑا ہو رہے ہو، کہاں تمہاری حاضری ہو رہی ہے، کس سے تم مناجات کر رہے ہو، اور حیا کرو اس بات سے کہ تم اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے غافل دل کے ساتھ اور وسوسوں سے بھرے ہوئے سینے کے ساتھ اور شہوات کی خواستوں کے ساتھ اگر کھڑے ہو تو پھر یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، معرومی ہے۔ تو اس لیے اپنے سینے کو اور اپنے باطن کو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ جو ہے وہ پاک کر لو، اور شیطان مردود جو ہے اس کی چالوں سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تمہارے ظاہر پر آگاہ ہے تو ظاہر سے پہلے باطن پر اور تمہارے دل کی کیفیات پر مطلع ہے، اور اس لیے وہ تمہارے خشوع و خضوع کو، تواضع اور انکساری کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی عبادت یوں کرو کأنک تراہ، جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس بات کا لحاظ رکھو فإنہ یراک، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا۔ اب یہاں 2 طرح کی کیفیات جو حدیث پاک سے لی ہیں، یہ حدیث جبرائیل کا ایک حصہ ہے اور بہت مشہور حدیث پاک ہے، اس پہ دین کا مدار ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کیفیت نصیب ہو جائے، یہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش نصیب تو وہ ہیں جن کو مشاہدہ ذات کی کیفیت نصیب ہو کہ وہ رب کو دیکھ رہے ہیں، اور جنہیں یہ نصیب نہیں وہ کم از کم یہ مراقبہ پختہ کر لیں کہ ان کا رب انہیں دیکھ رہا۔ تو آج کل یہ جو تصوف پہ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں
جن میں بہت سارے نئے نئے نام آ گئے ہیں اور 2-3 سال سے ایک واویلا مچا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی تصوف ایک متوازی دین ہے، ایک پیرلل ریلیجن ہے، اور گویا صوفیوں نے نعوذ باللہ کوئی نیا دین کھڑا کیا ہے جو دین محمدی سے ہٹ کے ہے۔ یہ جاوید غامدی صاحب اور ان کے بہت سے فالوورز یہ بات کر رہے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین کے اندر تصوف کی جو کیفیات ہیں وہ اس حدیث جبرائیل کے اس حصے سے اور بہت سے دلائل سے اور قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ مثلا بعض لوگ تو ایسے ہیں نا کہ جو یہ نماز میں محسوس کریں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جو نماز پڑھتے ہوئے یوں محسوس کریں گے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یہی تزکیہ کی وہ کیفیت ہے کہ دل کا شیشہ صاف ہوتے ہوتے اتنا اجلا ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے وجود اور اس کے جلووں کے دیدار کی کیفیات انسان کو نصیب ہونے لگے، اور اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا دل نماز میں حاضر نہ ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اسے اللہ کی معرفت اور اس کے جلال کی معرفت نصیب نہیں ہے۔ اور اب اس کے لیے طریقہ بتاتے ہیں حضرت امام غزالی کہ کیسے نماز میں تمہاری حاضری صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے کہ تمہارا دل بھی اس میں حاضر ہو۔ تو کہتے ہیں کہ تم ایسی پریکٹس کر کے کبھی دیکھو کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے یوں محسوس کرو کہ ان رجلا صالحا من وجوہ اہل بیتک ینظر الیک، کہ تمہارے اہل خانہ میں سے کوئی بڑا باوقار آدمی جس کا تم احترام کرتے ہو، جس کا خوف بھی تمہارے دل میں ہے، تو تم یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری فیملی کا کوئی آدمی بڑا قریبی، بڑا بزرگ، تو اور تم نماز پڑھ رہے ہو، تو پھر دیکھو کہ کیا تمہارا دل اب حاضر ہو رہا ہے، اور اب تمہارے جوارح جو ہیں ان کے اندر ایک سکینت آئی ہے کہ جی بابا جی فلاں گھر والے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ میں نماز میں چوری کر رہا ہوں تو وہ مجھے ڈانٹیں گے۔ ثم ارجع الی نفسک، پھر اپنے نفس کی طرف دھیان دو اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کے یہ کہو اپنے نفس سے، الا تستحیی من خالقک و مولا، اے میرے نفس کیا تو اپنے خالق اور اپنے مولا سے نہیں ڈرتا کہ ایک اس کے بندوں میں سے ایک عبد ذلیل یعنی ایک عاجز بندے کا تصور تو نے کیا اور نماز میں تیرا دل حاضر ہو گیا۔ ولیس بیدہ ضرک ولا نفعک، اور اے نفس اس بندے کے ہاتھ میں نہ تیرا نفع ہے نہ تیرا نقصان ہے، اس کی نگاہوں کا خیال کرتے ہوئے تو نماز میں حاضری کی کیفیات میں آ گیا ہے، تو کیا اللہ رب العزت کی کیفیت کو دیکھنا اور اللہ رب العزت جو تیرا مشاہدہ فرما رہا ہے اس کا تجھے خیال نہیں؟ تو فرماتے ہیں اب ہوا تعالی اقل عندک من عبد من عبادہ، کیا اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے ایک بندے سے بھی تیرے نزدیک نعوذ باللہ کم ہے کہ تو بندوں سے تو ڈرتا ہے لیکن اپنے رب کا خوف اور خشیت تیرے پاس موجود نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں فعالج قلبک بہذہ الحیل، ان ہیلوں سے اپنے دل کا علاج کرو۔ یہ علاج کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ نماز میں وہ کیفیات تمہیں نصیب ہونے لگیں گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ بندہ پہلے ہی دن نماز میں کھڑا ہو تو اس کی کیفیات پختہ ہو جائیں، اس کو اللہ رب العزت کے جلوے نظر آنے لگیں اور اس کو خشوع نصیب ہو جائے، بلکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا انگلش میں پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ، تو یہاں بھی پریکٹس کی ضرورت ہے کہ مختلف طریقوں سے، ہیلوں سے، کوشش سے، مجاہدے سے نماز میں اپنا جو خیال ہے اسے پختہ کرنے کی کوشش کرو، یہاں تک کہ تمہیں حضور قلب کی کیفیات نصیب ہو جائے۔ تو جب تیرا قلب جو ہے وہ نماز میں اگر حاضر نہیں ہو رہا اور غفلت کے ساتھ تو نماز ادا کرتا جا رہا ہے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑنی، بلکہ فرماتے ہیں فہو الی الاستغفار والتکفیر احوج، تو ایسی نماز کے ساتھ ساتھ استغفار اور کفارہ دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی نماز پڑھتے رہو اگرچہ غفلت آ رہی ہے اور نماز میں کیفیات نصیب نہیں ہو رہی، تو فرماتے ہیں ایسی نماز کو پھر بھی نہیں چھوڑنا، نماز پڑھتے رہنا ہے، کوشش بھی جاری رکھنی ہے، ساتھ استغفار کرنا ہے، ساتھ کفارہ دینا ہے، یعنی صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے۔ تو ان طریقوں سے اللہ رب العزت تمہارے آئینہ دل کو پاک صاف فرمائے گا، اور ایک دن آئے گا کہ نماز میں تمہیں وہی لذت اور وہی خشوع و حضور نصیب ہو جائے گا۔ فَإِذَا حَضَرَ قَلْبُكَ فَلَا تَتْرُكِ الْإِقَامَةَ، پھر کہتے ہیں اگر تم اکیلے ہو تو نماز میں تم نے پہلے توبہ استغفار کرنے کے بعد جب نیت باندھنی ہے تو نیت سے پہلے اقامت کہہ لو، اگرچہ تم اکیلے ہی ہو پھر بھی کہہ لو، تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر جماعت ہے تو پھر تو اذان بھی دو اور اذان کے بعد اقامت کہو، چاہے 4 بندے ہیں 5 بندے ہیں، کہیں آپ نے
نماز پڑھنی ہے تو اگر تو مسجد میں اذان ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ نماز پڑھنے لگے ہیں کہ جہاں مسجد نہیں ہے اور آپ 4-5 لوگوں نے نماز پڑھنی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اذان بھی دے لیں، اقامت بھی کہہ لیں اور پھر نماز ادا کریں۔ فَإِذَا أَقَمْتَ، پھر جب آپ اقامت کہہ لیں، فَنْوِ بِقَلْبِكَ أَدَاءَ فَرْضِ الظُّهْرِ لِلَّهِ تعالیٰ، تو اگر ظہر کی نماز ہے تو دل سے یہ نیت کرو کہ میں فرض ظہر ادا کرنے لگا ہوں۔ یعنی اگر زبان سے کرو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر زبان سے نہ بھی کر سکو تو دل میں ہی اگر یہ نیت کر لو تو یہ کافی ہو جائے گی۔ وَلَا يَعْزُبُ ذَلِكَ عِنْدَ قَبْلِ الْفَرَاغِ مِنَ التَّكْبِيرِ، اور تکبیر کہتے ہوئے یہ نیت تمہارے دل میں موجود رہنی چاہیے۔ پھر تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں، اس کا پورا طریقہ آپ نے ذکر فرمایا کہ تکبیر تحریمہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں تکبیر کہیں کہ آپ ایک دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے چھوڑ دیں اور بالکل اپنے جسم کے ساتھ لگا لیں، اور پھر ان کو یوں بلند کریں کہ آپ کے دونوں انگوٹھے جو ہیں وہ آپ کے کانوں کی لو کے ساتھ لگ جائیں، اور دونوں انگلیاں زیادہ کھولنی بھی نہیں ہیں، جوڑنی بھی نہیں ہیں، اپنی جس کیفیت میں ہے اسی کیفیت میں وہ خانہ کعبہ کی طرف بالکل سیدھی ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت امام غزالی فرماتے ہیں آپ ہاتھ ایک دفعہ بالکل چھوڑ دیں اور پھر ان کو باندھ لیں۔ یہ طریقہ ہے۔ احناف کے نزدیک اگر آپ ہاتھ کو ایسے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ڈائریکٹ باندھ لیتے ہیں تو یہ بھی درست ہے، لیکن اکثر صوفیاء اور بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ ہاتھ کو ایک دفعہ چھوڑ کر پھر پورا باندھ لیا جائے۔ اور جب ہاتھ باندھیں تو اس میں بھی یہ طریقہ ذکر کیا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو عزت دو کہ اس کو بائیں کے اوپر رکھو، اور اپنی انگلیاں کھلی رکھو اور اپنی کلائی کو ان انگلیوں سے پکڑ کر اپنی ناف کے اوپر اپنے ہاتھ اس طرح باندھ لو۔ تو یہ طریقہ آپ نے ذکر فرمایا۔ اور پھر فرماتے ہیں فَإِذَا اسْتَقَرَّتَا فِي مَقَرِّهِمَا، جب تم اپنے صحیح طریقے سے ہاتھ باندھ لو تو پھر اس کے بعد وَأَقْرِمِ الْيَمِينَ، یہ پورا طریقہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں پھر تم یوں پڑھو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اور یہ بھی احادیث پاک سے ثابت ہے۔ یعنی نماز میں جو ایک عام آدمی ہے جس کے لیے نماز یاد کرنا ساری مشکل ہے، اسے تو یہی بتایا گیا کہ آپ شروع یوں کریں سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں سے شروع کریں۔ لیکن بزرگان دین نے احادیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ بزرگوں کا یہ عمل رہا کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد یہ جملے فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ پھر آپ یوں پڑھتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو یہ جو قرآن پاک میں تو یوں ہے انا اول المسلمین، اور حضرت امام غزالی نے یہاں لکھا ہے وانا من المسلمین، کیونکہ ہم ایک امتی کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں تو بے شک آپ اس کو یوں پڑھ لیں نیت کرتے ہوئے انا من المسلمین کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، کیونکہ اول المسلمین کا شرف تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نصیب ہوا۔ تو یہ آیت جو ہے انی وجہت وجہی للذی سے لے کر انا اول المسلمین تک، یہ اگر کوئی شروع میں پڑھ لے تو اس میں بڑا اجر ہے، اور اگر کوئی نہ پڑھے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہاں سے ہی شروع کرے جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، جسے ثنا کہتے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر یوں کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کو مکمل مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ ادا کریں، اور اس پہ امام غزالی نے بڑا زور دیا ہے کہ دعاد اور زا کے اندر جو فرق ہے اسے ملحوظ رکھیں اور اس میں کوئی غلطی نہ کریں، پھر آخر میں آمین کہیں، لیکن آمین کو اور ولضالین کو آپس میں ملائیں نہیں، یعنی ایسے نہ کہیں غیر المغضوب علیہم ولضالین آمین ایک سانس میں نہ کہیں، بلکہ ولضالین پہ رک جائیں پھر اس کے بعد آپ آمین کہیں۔ اور اگر آپ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے تو جب امام جہری نمازوں میں ولضالین کہے تو اس کے پیچھے آپ اپنے دل میں آمین کہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ خاص نظر کرم فرما دیتا ہے۔ وجہر بالقراءۃ فی الصبح والمغرب والعشاء، فجر مغرب اور عشاء میں جہری قراءت کریں پہلی 2 رکعتوں میں۔ ہاں اگر آپ مقتدی ہیں تو پھر آپ خاموش رہیں گے اور امام قراءت کرے گا۔ اور آمین جو ہے حضرت امام غزالی یہاں بدایت الہدایہ میں لکھ رہے ہیں وجہر بالتآمین، کہ اونچی آواز سے آمین کہیں، کیونکہ آپ نے
شافعی مسلک کے مطابق یہ مسئلہ لکھا ہے، اور ہم احناف جو ہیں ہمارے ہاں یہ دلائل کے ساتھ ثابت ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے آمین بالجہر کے بجائے دل کے اندر آمین کہنا جو ہے اسی کو ارجح اور اسی کو ترجیح دی ہے۔ وقرا فی الصبح بعد الفاتحہ من السور الطوال المفصل۔ اب یہاں یہ ذکر کیا کہ اگر فجر کی نماز میں آپ ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ طوال مفصل میں سے پڑھیں۔ یہ 3 قسم کی صورتیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں کہ اگر آپ فجر کی نماز میں ہیں یا آپ عشاء میں ہیں تو اس میں آپ طوال مفصل پڑھیں، یعنی ذرا مفصل صورتیں جو ہیں وہ پڑھیں، جو سورہ حجرات سے لے کر یہ 30ویں سپارے کے نصف تک تقریباً یہ جو صورتیں بنتی ہیں یہ تھوڑی تھوڑی لمبی صورتیں ہیں، تو ان کو امام کو چاہیے کہ وہ پڑھے۔ اور اگر آپ مغرب میں ہیں تو پھر یہ سارے مفصل یعنی جو چھوٹی صورتیں ہیں جو کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور اس کے بعد سے لے کے آخر والناس تک ہیں، ان چھوٹی صورتوں کا انتخاب کریں۔ اور اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں ظہر اور عصر اور عشاء کی، ان میں اوساط مفصل پڑھیں۔ اور اوساط مفصل سے مراد یہ ہے کہ والسماء ذات البروج سے لے کر جو اس طرح کی والشمس وضحاہا اور واللیل اذا یغشی، یہ والی جو صورتیں ہیں ان کو پڑھا جائے۔ اور اگر آپ صبح کی نماز میں سفر میں ہیں تو پھر آپ طوال مفصل کے بجائے صرف قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد، یعنی سفر میں یہ تخفیف ہے، آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ ولا تصل آخر السورۃ من تکبیرۃ الرکوع، اور ایسے بھی نہ کریں کہ آپ جو ہی قرات ختم کریں تو اسی سانس میں ہی رکوع کی تکبیر کہیں، نہیں بلکہ تھوڑی دیر خاموش رہیں، جتنی دیر میں سبحان اللہ کہتے ہیں اتنی دیر خاموش رہیں اور پھر رکوع کی تکبیر کہیں۔ اور رکوع میں تکبیر اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو رکوع میں پہنچنے تک آپ کی وہ تکبیر جو ہے وہ دل میں، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اتنی آواز میں ضرور کہیں کہ یسمع نفسہ کے لفظ آئیں، یعنی اپنے آپ کو سنوائیں، اتنی آواز آپ کی ہونی چاہیے۔ اور اگر جماعت کے ساتھ ہیں تو پھر امام کی اقتداء کریں گے۔ اور اس میں بھی تمام قیام کے دوران آپ کی نظر مترکن قاصرن علی مصلا، آپ کی نظر آپ کی سجدہ گاہ کی جگہ پہ نیچی رہنی چاہیے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یا سامنے دیکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور دائیں بائیں توجہ نہیں کرنی، پورے خشوع و خضوع سے کھڑے رہیں۔ ثم کبر للرکوع، پھر رکوع کی تکبیر کہیں۔ اور رکوع کے اندر پھر طریقہ ذکر کیا کہ آپ کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہوں اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی اپنے گھٹنوں پہ رکھیں، جیسے گھٹنوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور آپ کا جو آپ کا مطلب کمر اور پشت ہے وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے رکوع میں، کہ اگر اس پہ کوئی چیز رکھی جائے تو وہ بھی قرار پذیر ہو جائے۔ اس طریقے سے آپ کی کمر ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کی کمر جو ہے وہ بالکل کوہان سی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ رکوع کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِن كُنْتَ مُنْفَرِدًا وَأَرَدتَ زِيَادَةً، اور اگر ویسے تو آپ 3 دفعہ کہیں سبحان ربی العظیم، لیکن اگر آپ اکیلے ہیں تو پھر آپ 7 دفعہ یا 10 دفعہ بھی یہ کہیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اکیلا بندہ زیادہ تکبیرات کہے، جو امام ہے یا جماعت کروا رہا ہے تو اس صورت میں 3 دفعہ کافی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کا خیال کرتے تھے کہ کوئی حاجت مند ہوگا، کوئی مائیں ہوتی تھیں جن کے بچے رو رہے ہوتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اختصار اور تخفیف جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے، تو اس سنت کو پیش نظر رکھنا۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہوں تو سمع اللہ لمن حمدہ آپ کہیں، اور جب بالکل سیدھے ہو جائیں تو پھر ربنا لک الحمد کہیں۔ اب یہاں بھی حضرت امام غزالی نے کیونکہ مکمل ایک طریقہ لکھا ہے تو یہاں آپ نے صرف ربنا لک الحمد نہیں لکھا، بلکہ باقی کلمات بھی لکھے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ یہ کلمات اگر پورے کسی کو یاد ہوں تو اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے کہ یا اللہ ساری حمد تیرے لیے ہے، زمینوں اور آسمانوں کو بھر کے تیری حمد ہے، اور اس کے بعد جتنا چاہے تو ہماری طرف سے زمین و آسمان کے درمیان بھی جو سارا فاصلہ ہے یہ بھر کے ہم تیری حمد کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے قلبی کیفیت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ فجر کی نماز میں اکیلے ہیں تو یہاں حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو قنوت کی دعا ہے وہ آپ دوسری رکعت میں جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں تو اس وقت آپ جو ہے وہ پڑھیں۔ تو یہ شوافع کے نزدیک ہے کہ وہ قنوت کی جو دعا ہے جسے دعائے قنوت کہتے ہیں وہ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں یہ وطر کے اندر ہم قنوت پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو دعا حضرت امام غزالی نے لکھی ہے میں یہاں یہ پڑھنا اس لیے چاہتا ہوں
کہ اس دعا کو سید و شباب اہل الجنہ حضرت امام حسن مجتبیٰ بن علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. تو یہ سلسلۃ الذہب ہے، یعنی حضرت امام حسن نے حضرت مولا علی سے، حضرت مولا علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ سب سے بہترین یہ دعا قنوت کی جو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فجر میں اس کو مانگیں، لیکن یہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے، کبھی کبھی یہ دعا مانگا کریں. اس میں بہت زیادہ فیض ہے، بہت مقبول دعا ہے، اور عرب میں جو اہل عرب ہیں وہ اس کو بچہ یہ دعا یاد رکھتا ہے. اسی پہ ہم اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت مولا علی سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور قنوت کی یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک وإنہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. تو یہ وہ دعا ہے جسے حضرت امام ترمذی نے بھی ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ھذا حدیث حسن ولا نعرف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القنوت شیئا احسن من ھذا، کہ قنوت کی اور دعائیں بھی اگرچہ مذکور ہیں لیکن اس سے احسن مذکور نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اہل بیت اطہار کی روایت ہے اور پھر اس کے اندر بڑا فیض ہے. یہ ہمیں ویسے یاد کر لینی چاہیے اور اپنی دعاؤں میں یہ مانگتے رہنا چاہیے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نماز کو اسی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ طریقہ جو نماز کا باقی ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد والے جو ہمارا ویڈیو کلپ اگلا درس ہے اس میں اس کو ذکر کیا جائے گا. وآخر دعوایا ان الحمد للہ